الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ قیادت کا معنی کیا ہے اور اس عنوان کے تحت کون کون لوگ آتے ہیں، کس کس میدان میں قیادت کی ضرورت پڑتی ہے اور قیادت کے اوصاف کیا ہیں۔ ایک انسان جو لوگوں کا رہنما ہو، جس کے پیچھے کچھ لوگ چلتے ہوں، اس کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے اور اس کے لیے کیا اصول ہیں، جن میں سے دو باتیں ہم نے دیکھی، ایک مقصد کا شعور اور دوسرے ذمہ داری کا احساس۔ اب بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ اور کون سی صفات ضروری ہیں۔ خصوصاً دینی میدان میں کوئی آدمی لوگوں کا قائد ہے اور اس کے ماتحت لوگ ہیں جو اس کی بات مان کر چلتے ہیں، تو ایسے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں دے۔ ایک قائد کے لیے بنیادی وصف یہ ہے اس کی قیادت قرآن و سنت کی بنیاد پر ہو، وہ کوئی حکم دے تو قرآن و سنت کے مطابق ہو، وہ کوئی کام کرے تو قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو، اس سے ٹکرانے والا نہ ہو۔ موجودہ دور میں سیاسی لیڈر ہوں یا اسی طرح سے کسی میدان میں لوگوں کے سربراہ ہوں، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ اس رہنمائی میں قرآن و سنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک غلط چیز کو صحیح قرار دیا جاتا ہے اور ایک صحیح چیز کو برا مانا جاتا ہے اور قوم گمراہ ہو جاتی ہے۔ کسی بھی میدان میں قیادت کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی اصول اپنائے جائیں، جو بھی کام کیا جائے، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ حتیٰ کہ دنیوی میدان میں اگر کوئی آدمی لیڈر ہے، لوگوں کا رہنما ہے، تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کوئی دیکھے کہ کہیں میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا ہوں کہ جو حرام ہو، کہیں میں ایسا کام اپنے لوگوں سے نہیں کروا رہا جو اسلام کے خلاف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان امر علیکم عبد مجدع اسود، اگر تم پر کسی ایسے غلام کو امیر بنایا جائے جو مجدع اسود ہو، مجدع اس کو کہتے ہیں جس کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں، کان، ناک، ہونٹ، عموماً پرانے زمانے میں غلاموں کے یا لوگوں کی کاٹ دیے جاتے تھے، تو اسی لیے کان کٹا ہوا ہونا، ناک کاٹ دی گئی ہو یا ہونٹ کاٹ دیے گئے ہوں، ایسا کوئی غلام ہو جو تم پر امیر بنایا گیا ہو، اسود، اور مزید یہ کہ وہ کالا بھی ہو، حبشی ہے، کان، ناک، ہونٹ کٹا ہوا ہے، بعض روایت میں مجدع الاطراف کا لفظ آیا ہے، تو ایسا غلام جو کان کٹا، ناک کٹا ہو اور سیاہ فام ہو، حبشی ہو، یقودکم بکتاب اللہ تعالی، جو اللہ کی کتاب کی روشنی میں اللہ کی کتاب کے مطابق تمہاری قیادت کرتا ہو۔ دیکھیے یہاں بھی وہی لفظ آیا یقودکم، تو قادہ کا جو لفظ ہے یہ قیادت کے لیے آتا ہے، لیڈرشپ کے لیے آتا ہے، گائیڈنگ کے لیے آتا ہے، لوگوں کو لیڈ کرنا۔ یقودکم بکتاب اللہ تعالی، جو اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کی کتاب کی بنیاد پر تمہاری قیادت کرتا ہو، فاسمعوا لہ واطیعوا، تم اس کی بات سنو اور اس کی بات مانو۔ تو یہاں سننے اور ماننے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ مشروط ہے کہ تم سنو اور مانو، کون سی بات؟ جو اللہ کی کتاب کے مطابق ہو۔ اگر اس کے برخلاف ہو
تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی طاعت نہیں ہوگی۔ گھر کا بڑا ہے، اگر کوئی حکم دیتا ہے مانو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہو کہ نکاح میں گانا بجانا ہوگا، نہیں، وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ سگریٹ اور شراب لا دو، بات نہیں مانی جائے گی۔ تو جو بڑا ہوتا ہے اس کی بات ماننا ہے، لیکن وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ لیکن خاص طور سے کوئی رہنما ہو لوگوں کا، سیاسی اعتبار سے یہاں پر بتایا گیا کہ تم پر امیر بنا دیا گیا اور وہ قافلے کو بھیجا گیا، تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی فیصلے کرے وہ کس بنیاد پر ہونے چاہیے؟ اللہ کی کتاب کی بنیاد پر۔ بلا شبہ جب اللہ کی کتاب آئے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی آئے گی کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے خطاب کی تطبیق کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو ہم کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ تو کتاب و سنت کی بنیاد پر رہنمائی دینا، لیڈ کرنا، قیادت کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا اصول ہے۔ ورنہ ایسا آدمی جو کتاب و سنت سے آزاد ہو کر قوم کی رہنمائی کرے، اکثر وہ قوم کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور ان کی بھی جو تم میں سے اولو الامر ہیں، معاملات کا اختیار رکھتے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پیپل آف اتھارٹی، جن کے پاس اختیار ہے، پاور ہے کہ وہ حکم دے۔ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، مسلمانوں کا بڑا ہے، یا سماج میں علماء ہیں، وہ بھی اس میں آتے ہیں جن کی بات لوگ مانتے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو کہا کہ اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر کسی چیز میں تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو جس میں اختلاف ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ زیادہ بہتر چیز ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھی چیز ہے، اپنے حال کے اعتبار سے بھی اچھی ہے اور اپنے معال کے اعتبار سے بھی اچھی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اولو الامر کی ماننے کے لیے کہا ہے، لیکن اولو الامر کی ماننا، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی ماننا مقدم ہے۔ تیسرے نمبر پر ان کو ذکر کیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے بعد ان کا نمبر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اطیعوا کا لفظ اللہ کے لیے، رسول کے لیے استعمال کیا مستقل طور پر، لیکن اولو الامر کے لیے مستقل اطیعوا اولی الامر منکم نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اطیعوا کا لفظ مستقلاً استعمال نہیں کیا۔ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں اس لیے کہ ان کی فرما برداری مستقل نہیں ہے، ماتحت ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہے۔ اگر وہ اس سے برخلاف ہو، اس کے برخلاف ہو، اس سے ٹکراتی ہو، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو یہاں پر جو بھی انسان لوگوں کا قائد ہو، لوگوں کا رہنما ہو، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا ہو، اور وہ جو بھی فیصلے کریں کتاب و سنت کے مطابق ہوں۔ اس کے فیصلے علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ خواہش کی بنیاد پر۔ صرف فائدہ وہ نہ دیکھے، وہ قاعدہ دیکھے۔ کون سا قاعدہ؟ جو کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ تو جو بھی رہنمائی ہے اس کی کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ کتاب و سنت کی بنیاد پر۔ تو یہ تیسرا قاعدہ ہے کہ مسلمانوں کا، خاص کر کے قوم کا قائد ہے، اگر وہ علم کی بنیاد پر رہنمائی نہیں دے رہا ہے امت کے مسائل میں، تو امت کو غلط راستے پر ڈال دے گا۔ ممکن ہے کہ وہ خود عالم نہ ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک حاکم ہے وہ خود عالم نہیں ہے، لیکن اگر وہ عالم کے ساتھ ہو، عالم کے ماتحت ہو،
اہل علم کی ماتحتی میں چل رہا ہو، علماء کے مشورے سے علم کی روشنی میں فیصلے صادر کر رہا ہو، تو یہ بھی چلتا ہے۔ اگر وہ خود علم والا ہو اور مسلمانوں کا قائد ہو، حاکم ہو، اور پھر فیصلے کر رہا ہو، تو یہ تو بہت عمدہ بات ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ وہ خود علم والا نہیں ہوگا، وہ اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوگا، لیکن اگر وہ علماء کے ماتحت ہے اور علماء کی رہنمائی اور ان کے مشوروں سے چلتا ہے، کسی علاقے کا ذمہ دار ہے، اگر علماء کی ماتحتی میں وہ چلتا ہے اور علم کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، تو ایسا انسان بھی صحیح طور پر فیصلے کر پائے گا، کیونکہ اس کے لیے اصل یہ ہے کہ اس کی رہنمائی، اس کی قیادت، اس کے فیصلے کتاب و سنت کی روشنی میں ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا لیڈر، مسلمانوں کا قائد، ان کا ذمہ دار ایسا آدمی ہونا چاہیے جو کچھ بھی فیصلہ کرتا ہے تو محض عقل اور خواہش کی بنیاد پر نہ کرے، بلکہ وہ فیصلے میں دیکھے کہ میری بات، میرا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا اس کے برخلاف۔ وہ قرآن و سنت سے ٹکرانے والا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4، اس میں 2 چیزیں ہیں، کیونکہ دونوں کی جوڑی اور پچھلی چیز سے وہ جڑا ہوا ہے، تو کل ملا کے اس میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ کیا؟ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا، حق کا یقین ہونا، اور حق پر جمے رہنا، صبر کرنا۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ علم، یقین اور صبر۔ مسلمانوں کا قائد وہ ہے جس میں 3 چیزیں جمع ہوں، اس کی اقدامات علم کی روشنی میں ہو، اللہ کی شریعت کے مطابق ہو۔ 2، اسے حق کا یقین ہو، جس کاز کو وہ لے کر چل رہا ہے اس کاز کے حق ہونے کا اس کو یقین ہو، جس میدان میں وہ کام کر رہا ہے، جو قدم وہ اٹھا رہا ہے، ان کے صحیح ہونے کا اور اس کے انجام کا اور آخرت کے انجام کا اس کو یقین کہ یہ کام صحیح ہے، یہی حل ہے اور اس کا انجام اچھا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو یقین ہونا چاہیے۔ حق کا یقین دل میں ہو اور حق کے لیے وہ صبر کرنے کے لیے تیار ہو اور حق پر وہ جمنے والوں میں سے ہو، ٹلنے والا نہ ہو بلکہ ڈٹنے والا ہو، اور حق کی خاطر تکلیف برداشت کرنے کی آمادگی اس میں ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر نہ ہوں تو قیادت کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے ایک آیت میں ان تینوں چیزوں کو جمع کیا ہے۔ سورہ السجدہ میں اللہ نے بنی اسرائیل کے جو قائد ہوا کرتے تھے، امام ہوا کرتے تھے، رہنما ہوا کرتے تھے، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ یہ بہت جامع آیت ہے قیادت کے لیے، اصل ہے یہ لیڈرشپ کے لیے، یہ فنڈامنٹل آیت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے بنی اسرائیل میں کیا بنائے؟ أَئِمَّةً، امام، لیڈرز، قائد بنائیں۔ اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ اس میں کیا آ گیا؟ ہاں، علم اور شریعت کی تابع داری، محض جاننا نہیں ہے، تطبیق ہے اس کی، کہ جو بھی فیصلے کریں، جو بھی قدم اٹھائیں، وہ کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ بامرنا، اللہ کے امر کے مطابق ہو۔ لما صبروا، ہم نے ان کو امام بنایا، کب؟ جب انہوں نے صبر کیا۔ تو معلوم ہوا، یاد رکھیں اس کو، امامت اور قیادت کا مقام ثابت قدمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، حق پر جمے رہے اور حق کی خاطر تکلیفوں کو برداشت کیا۔ تفاسیر ساری آپ دیکھیں، اس میں ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، اب ہر قول میں ذکر نہیں کروں گا۔ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان کو قیادت عطا کی، ان کو امام بنایا۔ امام بنایا جب انہوں نے صبر کیا،
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ نے ابراہیم کو آزمایا کچھ باتوں میں تو انہوں نے ان باتوں کو پورا کیا، اللہ کی آزمائش پر کھرے اترے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ امام بنانے سے پہلے کیا ہوا؟ آزمائش۔ آزمائش میں ثابت قدم رہے، کھرے اترے، اللہ نے امامت دی۔ معلوم ہے کہ امامت کا مقام ملتا ہے ابتلا کے بعد۔ آدمی یاد رکھیں اس کو، اقتدا کے لائق ہوتا ہے جب وہ ابتلا میں کامیاب ہوتا ہے۔ اقتدا کس کو کہتے ہیں؟ فالو کرنا۔ وہ فالو کرنے لائق بنتا ہے جب آزمائشوں میں ثابت قدم رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان میں ائمہ پیدا کیے ہیں جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے۔ نمبر 1، وہ پابند تھے اللہ کی شریعت کے، اللہ کے حکم کے مطابق رہنمائی دیتے تھے، گائیڈ کرتے تھے، لیڈ کرتے تھے۔ لیکن ان کے بارے میں 2 باتیں آگے فرمائیں، صرف یہ نہیں کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ان کی رہنمائی تھی، 2 باتیں خاص تھیں ان کے اندر۔ لما صبروا، یہ تب ہوا جب انہوں نے صبر کیا، وہ اپنے مقصد پر ڈٹے رہے، تکلیفوں کے باوجود جمے رہے۔ جو خود نہیں جم سکتا ہے صراط مستقیم پر، وہ صراط مستقیم پر رہنمائی کسی کی نہیں کر سکتا ہے۔ جو راستے پر ٹکا نہ رہے وہ راستے کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ جو خود اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکے وہ دوسروں کو لے جا سکتا ہے راستے پر؟ جو خود راستے پر ٹکا نہ رہے وہ دوسروں کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ پہلے اس کو ٹکنا پڑتا ہے، صبر، ثبات۔ نمبر 3، اللہ نے تیسری چیز بیان کی، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور یہ ایسے لوگ تھے جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ تیسری چیز کیا معلوم ہوئی؟ اللہ کی بات پر یقین، اللہ کے دین کے حق ہونے پر یقین، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین، اللہ کی مدد کا یقین۔ تو یقین ہونا دل میں یہ حق ہے، چاہے لوگ مانیں نہ مانیں، یہ صحیح ہے۔ لیکن یہ اتنا یقین کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ علم کی بنیاد پر۔ بغیر علم کی بھی بعض اوقات یقین ہوتا، بابا کی درگاہ پہ جانا یہی حق ہے، جہالت ہے۔ بعض اوقات یقین جہل کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ اور بھیانک ہو جاتا ہے، اور ٹکا رہتا ہے آدمی اس پہ، نہیں سنتا کسی کی۔ تو سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ علم۔ اور علم کے ساتھ 2 چیزیں ہونی چاہیے، ہاں، ایک صبر اور دوسرے یقین۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو صبر کا مدار بھی کس پر ہوتا ہے؟ یقین پر۔ انسان کو جب یقین ہوتا کہ یہی حق ہے تو پھر اسی پر ٹکنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ یقین ہے جو زندگی میں صبر لاتا ہے۔ اگر یقین ہو اللہ کے وعدوں کا تو انسان کوشش کرتا ہے، حق چھوڑتا نہیں ہے۔ یقین ہو اللہ کی مدد کا تو مصیبت میں بھی انسان ٹکا رہتا ہے، سانس لیتا رہتا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ یقین ہو اجر کا تو انسان قربانیاں دیتا ہے، ٹکا رہتا ہے، حق کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ تو صبر کا مدار بھی دیکھیے، قرآن بہت پیاری کتاب ہے، یہ دین آج سمجھ رہے ہوں گے ایک ایک بات کتنی گہری ہے اس میں، ایک ایک بات کتنی اس میں بڑی ہے۔ قرآن بہت زبردست کتاب ہے۔ ایک آیت میں لیڈرشپ کے فنڈامنٹل پرنسپلز بتا دیے۔ نالج ہونا چاہیے، بلیف ہونا چاہیے، اور تیسرا پیشنس ہونا چاہیے، یا اس کو آپ کہیں گے اسٹیبلٹی اور کنسسٹنسی ہونا چاہیے، جمع رہنا۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ جمع رہنا، ان اسپائٹ آف آل آڈز، ساری پریشانیوں کے باوجود ٹکے رہنا، یقین رکھنا، ٹکے رہنا، اور علم کی بنیاد پر لیڈرشپ ہونا۔ یہ 3 چیزیں اگر جمع ہو جائیں یہ لیڈرشپ ہے، یہ قرآن ہے۔ پڑھتے رہیے آپ 50 کتابیں، پھر 3 چیزیں قرآن میں اللہ نے بتا دی۔
کہ اپنے کاز کا اس کو یقین ہو یہ صحیح ہے، اور پھر تکلیفیں اٹھانے کے لیے وہ تیار رہے. ایسا نہ ہو کہ آج مڑ آ گیا تو کر دیا، کل مڑ گیا تو چھوڑ دیا. نہیں، ایسا آدمی قائد نہیں بن سکتا ہے جو سالوں سال زندگی بھر ٹکا رہے اس کام کے لیے، لڑتا رہے، لگا رہے، اس کے اوپر کام کرتا رہے. مصیبت آئے، سردی، گرمی، بارش، ٹکا رہے اس کے اوپر، کرتا رہے، رکے نہیں، چھوڑے نہیں اپنے کاز کو. یہ لوگوں کا قائد، اور یہ لوگوں کے لیے اسوہ اور لوگوں کے لیے انسپریشن بن سکتا ہے. جو خود قائم نہ رہ سکے وہ کیا لوگوں کی رہنمائی کرے گا. تو 3 باتیں ہیں، ایک علم، دوسرے صبر، اور تیسرے یقین. لما صبر کو فعل میں ذکر کیا گیا، لیکن کہا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اس کو مضارع میں بتایا اللہ نے. یہ مضارع کا صیغہ ہے. وہ یقین کرنے والے لوگ تھے، پہلے سے یقین تھا ان لوگوں کو، صرف علم نہیں تھا ان کے پاس، یقین تھا. اور جب اس یقین کی بنیاد پر آزمائش آنے کے باوجود انہوں نے صبر کیا اور پھر پاس ہو گئے، تو اللہ نے ان کو کیا دی؟ امامت. تو معلوم ہوا کہ علم پر یقین اور اس یقین کی بنیاد پر ٹکے رہنا، یہ 3 چیزیں جب جمع ہو جائیں تو انسان اس لائق ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا رہنما بن کے ان کا قائد بن سکے. یہ تینوں چیزیں ہونی ضروری ہیں. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالصبر والیقین بہما تنال الامامۃ فی الدین. فالصبر والیقین بہما تنال الامامۃ فی الدین. صبر اور یقین وہ 2 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر دین میں امامت کا مقام حاصل ہوتا ہے. صبر اور یقین ہونا ضروری ہے. آئیے اس تعلق سے ہم اور بھی چیزیں دیکھتے ہیں. صبر کا معاملہ لیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے فاصبر ان وعد اللہ حق. اے نبی آپ جمے رہیے، آپ ٹکے رہیے، آپ برداشت کرتے رہیے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے میں یقین کی دعوت ہے. اور پہلے کس کا حکم ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ صبر کا مدار یقین پر ہوتا ہے. جب انسان کے دل میں یقین پیوست ہو تو اس کے لیے صبر کرنا اور مقصود پر جمے رہنا آسان ہوتا ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق. اے نبی آپ جمے رہیے، آپ برداشت کیجئے، صبر کرتے رہیے. اپنے مقصد میں جو بھی تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کیجئے اور اپنے مقصد پر جمے رہیے. فاصبر ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے کہیں وہ آپ کو کمزور نہ کر دیں. بعض اوقات انسان اس کے سامنے حق آتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے اس کو قبول کر لیتا ہے، لیکن جس سماج میں وہ جیتا ہے وہ سماج اس حق کو قیمت نہیں دیتا، اس کو جھٹلاتا ہے، ناقدری کرتا ہے. بعض اوقات انکار کرنے والوں کا انکار یقین کرنے والے کی یقین کو کمزور کرتا ہے. جس کو بھی بتا رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں، فضول بات ہے، غلط ہے یہ. تو بعض اوقات ایک آدمی اللہ کو ماننے والا، آخرت کو ماننے والا، یورپ اور مغرب کے میدان میں اس معاشرے میں جی رہا ہے اور وہاں وہ کہہ رہے ہیں دہریے ہیں، اللہ کا وجود نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور وہ لوگ انکار والے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو علم سے جوڑتے ہیں، تحقیق اور سائنس سے جوڑتے ہیں، عقل سے جوڑتے ہیں. وہ انکار کرتے ہیں. انکار 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 انکار. پڑھے لکھے لوگوں سے انکار سنتے 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 بعض اوقات اس ماننے والے کا یقین کمزور ہو جاتا ہے. ایسا آدمی قائد تو کیا ایمان کے بارے میں بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. واقعی ایمان والا وہ ہے، واقعی لوگوں کا امام بننے لائق وہ ہے جس کو انکار کرنے والوں کا انکار کمزور نہ کرے. لوگ مانے نہ مانے، اس پورے کفر کے، شرک کے معاشرے میں وہ اکیلا ہیں،
لیکن وہ اکیلا ایسا ہے کہ اس پورے اندھیرے میں چراغ کی طرح ہے. ایسا انسان بنے، اس کا یقین اتنا پختہ ہو کہ انکار کرنے والوں کا انکار اس کو کمزور نہ کرے، تب جا کر وہ لوگوں کا قائد بن سکتا ہے. اس آیت میں بھی آپ دیکھیں، سورہ روم کی آیت ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کو جمع کیا؟ 2. فاصبر ان وعد اللہ حق. اے نبی آپ صبر کیجئے، جمے رہیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یقین رکھیے. صبر اور یقین. اس لیے آگے جا کے کہا کہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں ان کی بے یقینی آپ کے یقین پر اثر نہ ڈالے. یقین نہیں کرنے والوں کا شک آپ کے یقین کو کمزور نہ کرے، آپ کو کمزور نہ کرے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انسان کا یقین اتنا پختہ ہو کہ وہ انکار کے ماحول میں جی رہا ہو لیکن لوگوں کا انکار اس کی یقین پر اثر نہ ڈالے. یہ آدمی ہے جو قائد بن سکتا ہے. دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سماج کو بدلتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو سماج بدل دیتا ہے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سماج کو بدل دیتے ہیں، دوسرے جن کو جیسا دیس ویسا دیس. جو یقین والا ہوتا ہے اس کو کہیں بھی پھینک دو آپ، وہ اپنے یقین کی بنیاد پر اپنے حق پر قائم رہتا ہے. وہ سماج کا غلام نہیں بنتا ہے بلکہ اس کا یقین لوگوں کے یقین کا ذریعہ بنتا ہے کہ اس یقین پر ثابت قدم رہ کے شروع میں لوگ اس کا انکار کرتے، اس کا مذاق اڑاتے، اس کو روکنے کی کوشش کرتے، لیکن اس کا یقین اتنا پختہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے اس کے مخالفین کا اختلاف اور انکار اور شک اور ان کی تردید کمزور ہونا شروع ہوتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا یقین کے ساتھ کام کرنا دھیرے 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 اتنی بڑی شکل اختیار کر جاتا ہے کہ نہیں ماننے والے بھی مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، شروع میں لوگوں نے مذاق اڑایا، لائٹ لیا، مذاق اڑایا، تہمتیں لگائیں، کسی نے شاعر کہا، کسی نے کاہن کہا، پھر دیکھا کہ نہیں یہ تو رکتا ہی نہیں ہے. آپ کام کرتے چلے گئے، بازاروں میں جا کے، لوگوں کے پاس جا کے، پھر ایک ایک کر کے ماننے والے بننے لگے. ان کو ستایا، تکلیفیں دی، دھمکیاں دی، نہیں رکے. پھر دھیرے دھیرے طاقت بنی، پھر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، وہاں طاقت بن گئی. آلریڈی وہاں ماننے والے لوگ تھے، کیونکہ ہمیشہ حق ماننے کے لیے لوگوں کے دل تیار رہیں گے. انکار کرنے والے ہوں گے تو اقرار کرنے والے بھی ہوں گے. پھر اتنی بڑی طاقت بن گئی کہ پھر اس کے بعد میں جنگ کے بعد جنگ اور صاحب ہوتے 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 صلح، یہ ہوتے ہوتے اخیر میں آ گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. لوگ اکا دکا نہیں، فوج فوج آنے لگے، گروہ گروہ آنے لگے. تو یہ ثابت قدمی دائی کا یقین ہوتا ہے جو اسے انکار کے ماحول میں بھی ٹکائے رکھتا ہے، اور یہ یقین ہوتا ہے جو علم کی اور دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے. یقین اور صبر، یقین اور صبر. یقین پیدا ہوتا ہے دلائل کے نتیجے میں. جتنی دلیل پختہ ہوتی ہے اتنا یقین پختہ ہوتا ہے، اور صبر پیدا ہوتا ہے تربیت کے نتیجے میں. ایک ہے التصفیہ اور دوسرے ہیں التربیہ. یقین ایمان اور علم سے جڑا ہوا ہے، اور صبر عمل سے اور تربیت سے جڑا ہوا ہے. اگر افراد کو بنانا ہے تو ایک دلائل کی بنیاد پر یقین پیدا کیا جائے اور دوسرے تربیت کی بنیاد پر صبر پیدا کیا جائے. لیکن صبر بھی کہیں نہ کہیں یقین پر مبنی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ صبر بھی یقین پر مبنی ہوتا ہے، اور یقین علم اور دلیل پر مبنی ہوتا ہے. تو دلائل کے نتیجے میں یقین پیدا ہوتا ہے، اور یقین کے نتیجے میں صبر پیدا ہوتا ہے. تو شروعات کہاں سے ہوئی؟ دلیل سے.
پختہ علم پختہ یقین پیدا کرتا ہے، اور پختہ یقین پختہ کردار پیدا کرتا ہے. تو یہ چیز اگر انسان میں ہو تو وہ لوگوں کی قیادت کرنے کا مستحق قرار پاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کا یقین کیسا تھا. تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، یہ دین، امر دین، یہ دین پہنچ کے رہے گا. لَيَبْلُغَنَّ لام التأکید نون التأکید، جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہے یہ پکی بات ہے کہ یقیناً پہنچ کے رہے گا، اس میں وہ پاور ہے. لام سے اور نون سے، نون پر تشدید ہے. لَيَبْلُغَنَّ یقیناً پہنچ کے رہے گا کیا یہ دین، ما بلغ اللیل والنہار، جہاں تک رات دن پہنچتے ہیں یہ دین پہنچ کے رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت دی، پھر مکہ سے آپ مدینہ گئے، مدینہ میں صحابہ کی تربیت کی. ابھی دائرہ چھوٹا ہے، چین، جاپان، افریقہ، امریکہ، روس، یورپ ابھی تک نہیں پہنچے. لیکن آپ نے کہا مدینہ میں آپ ہیں، مکہ میں آپ ہیں، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، یہ دین پہنچ کے رہے گا، مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، جہاں تک رات دن پہنچتے ہیں، جہاں تک رات دن پہنچتے ہیں یہ دن بھی پہنچے گا. وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ، چاہے مٹی کا گھر ہو یا بالوں کا خیمہ ہو، جانور کے چمڑے سے بالوں سے بنا ہوا گھر ٹینٹ ہو، چاہے مٹی کا گھر ہو یا کوئی خیمہ ہو جو بالوں کا بنا ہوا ہو، اون کا بنا ہوا ہو، الا ادخلہ اللہ هذا الدین، اللہ تعالیٰ اس گھر میں اس دین کو داخل کرے گا. ایک دن آئے گا ایسا، بعز عزیز او بذل ذلیل، عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلیل کو ذلیل کر کے یہ دین پہنچ کے رہے گا. عزن یعز اللہ بہ الاسلام، ایسی عزت جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت دے گا. وذلن یذل اللہ بہ الکفر، اور ایسی ذلت جس کے ذریعے سے اللہ کفر کو ذلیل کرے گا. آئے گا ایسا وقت. وکان تمیم الداری یقول، حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے، قد عرفت ذلک فی اہل بیتی، اور یہ چیز میں نے خود اپنے گھر والوں میں دیکھی، اپنے رشتہ داروں میں دیکھی. لقد اصاب من اسلم منہم الخیر والشرف والعز، بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے خیر سے اور شرف سے اور عزت سے نوازا جو اسلام لائے. وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافِرًا الذُّلُّ وَالصَّغَارُ وَالْجِزْيَةُ، اور جو میرے خاندان میں سے ایمان نہیں لائے، کفر میں پڑے رہیں، ان پر ذلت اور صغار یعنی چھوٹا پن اور جزیاں میں نے ان میں دیکھا. یہ جو میرے رشتہ داروں میں سے جو مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کو خیر سے نوازا، ان کو عزت دی، رفعت دی. اور جو لوگ اسلام نہیں لائے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اچھے لوگ تھے لیکن ذلیل ہوئے. اللہ نے میری زندگی میں مجھ کو یہ چیز دکھائی کہ اسلام میں عزت ہے، کفر میں ذلت ہے. لیکن آپ دیکھیے یہ حدیث مسند احمد کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا پاور کیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے اس کو، کیونکہ اللہ تاکیدی فیوچر کی بات بتا رہے ہیں. آپ یہ دین پہنچ کے رہے گا جہاں تک رات دن پہنچتے ہیں. میں نہیں پہنچا ہوں ابھی تک، لیکن یہ دین پہنچ کے رہے گا. اور چاہے مٹی کا گھر ہو یا خیمہ ہو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا. کسی کو عزت دے گا، کسی کو ذلیل کرے گا، لیکن یہ دین جائے گا، پوری دنیا میں جائے گا. آپ سوچئے، اللہ آج پوری دنیا میں اسلام ہے. ایسے دور میں بھی ہے جس میں اسلام کے بارے میں منفی بات بولنے والے بہت ہیں. اسلام سے لوگوں کو بدکانے والے میڈیا کی پوری طاقت استعمال کر رہے ہیں، سیاسی طاقت استعمال کر رہے ہیں. اسلام کی تعلیمات کو
غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں، اور مسلمان بھی اتنے ٹھیک ٹھاک آج نہیں ہیں. پھر بھی آج اسلام میں لوگ آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں. مغربی ملکوں میں پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، عیسائیت کی دعوت دینے والے مسلمان ہو جا رہے ہیں، شرک کی دعوت دینے والے مسلمان ہو جا رہے ہیں. مرد بھی ہو رہے ہیں، عورتیں ہو رہی ہیں، جبکہ اسلام کو بدنام کرنے میں عورتوں کے خلاف باتیں بہت ہیں. اس میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے ان کے لیے، اسلام میں عورتوں کا ایسا ہے. اور مسلمانوں کا نمونہ بھی غلط چل رہا ہے. مسلمانوں کا عموماً سارے مسلمان برے نہیں الحمدللہ، لیکن ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے اخلاقی اعتبار سے گراوٹ کا شکار ہے، شرکیات میں، بدعات میں اور بد اخلاقی میں مبتلا ہونے کے باوجود اسلام کی طاقت اتنی ہے کہ آج ایک بڑا طبقہ مغرب میں، خاص طور سے مغرب میں اسلام کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ وہ تھک گیا ہے، لادینیت سے تھک گیا، وہ عیسائیت سے تھک گیا، وہ دنیا کے 50 میڈیٹیشن سے تھک گیا، من کی شانتی نہیں مل رہی. کیونکہ انٹلیکچوئل پیس اگر انسان کو نہ ہو تو کتنا بھی وہ اندھا بن کے بے وقوفی کرے سکون نہیں ملتا ہے. کچھ لوگ جن کا IQ آلریڈی کم ہے ان کو چل جاتا ہو، لیکن جو واقعی پڑھا لکھا عقلمند طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو بے وقوفی میں ڈال کے من کی شانتی تلاش نہیں کر سکتا. اسلام وہ دین ہے جو انسان کی عقل کو جلا اور اس کے دل کو سکون دیتا ہے. اسلام ایسا نہیں کرتا عقل کی لائٹ بند کر کے پھر دل کو سکون دو، خوش خوش رہو. اسلام ایسا نہیں کرتا ہے. اسلام پہلے 14 طبق روشن کر دیتا ہے اس کی. اللہ کہتے ہیں ایک، مرنے کے بعد زندگی ہے، ایسا ہے، عدل و انصاف ہے، احکام اس کے سارے پریکٹیکل، سیدھے سادے، دنیا کے سارے لوگ اس پہ عمل کر سکتے، ہر دور کے مرد عورت سارے لوگ عمل کر سکتے ہیں. کوئی ڈرامہ اس میں نہیں ہے، سادگی اس کے اندر ہے. کچھ نہیں تو نہیں، خالی لوگ دیکھتے ہیں حرم لائیو، وہ دیکھ کے ہی لوگوں کو کیسا لگتا ہے. عرب ہے، عجم ہے، گورے، کالے، چینی، جاپانی، رشیا کے، امریکہ کے سارے لوگ، اور اتنا ڈسپلن سے ملٹری کو بھی نہیں کرنا، اتنا آسان نہیں رہتا وہ کروانا. اللہ اکبر، اللہ، کون کرواتا ہے؟ ٹریننگ دیتے کہیں تو بھی اس کی ملٹری کو ٹریننگ دینی پڑتی ہے. ادھر کس کو ٹریننگ؟ اور وہ بھی ایسے ایک ملک کے نہیں ہیں، ساری دنیا بھر کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور بہت ڈسپلن لوگ ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں. کیسا؟ لیکن دیکھیے کیا ہے یہ، کہاں سے آتا ہے؟ اسلام کی طاقت ہے. ایک غیر مسلم دیکھ کے رشک کرتا. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں. کبھی کسی دوسرے کو دیکھ کے رشک نہیں کرنا. ہمارے پاس جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس دین، آپ کو یقین کیسا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کیسا تھا؟ یہ یقین ہونا چاہیے. ویسا تو نہیں ہو سکتا ہے، ظاہر بات ہے، لیکن یہ مثال ہے یقین کی. ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ کی خبر پہ آپ کو یقین ہے، کیونکہ آپ کے پاس علم کہاں سے آتا تھا؟ اللہ کی طرف سے. تو اپنی بات کی حقانیت پر یقین ہونا چاہیے، چاہے نتائج سامنے نہ ہو. اللہ کے وعدوں کا یقین ہو، حق کے حق ہونے کا یقین ہو. یہ یقین اگر نہیں ہے تو کوئی لیڈر نہیں ہے، کچھ کام کا نہیں. وہ اس کا مسلمان ہونا قابل بحث ہے، لیکن یقین اگر پختہ ہے تو ایسا انسان لوگوں کا قائد بن سکتا ہے. کیونکہ قائد کے یقین کو دیکھ کے پبلک میں یقین پیدا ہوتا ہے. وہی ڈاؤٹ میں ہے، کنفیوز ہے، تو پیچھے چلنے والے بتائیے. ڈاکٹر ہی کنفیوز ہے، کیا کریں؟ تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے لوگ ہیں وہ کیا دیں گے اس کو؟ آپریشن میں ہو، اور وہی خود کنفیوزڈ ہے. جو خود کنفیوژن میں ہو وہ قوم میں یقین کی روح نہیں پھونک سکتا ہے. جو خود یقین کی بنیاد پر قائم ہو، قوم اس کی بات کو تسلیم کرتی ہے اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے. یقین ہونا چاہیے. تو یہ بات یاد رکھیں، 3 چیزیں ایک ساتھ آئیں. کیا کیا آئی؟ وہ علم، صبر اور یقین. تینوں کا رشتہ ہے کیسا؟
علم کون سا؟ کس سے کہانی؟ عقلیات نہیں، کتاب و سنت کی دلیلیں، واضح دلیلیں، دلائل کی بنیاد پر علم. اس علم کا کیا ہوگا؟ اس علم کا فائدہ کیا ہوگا؟ یقین پیدا ہوگا، اور اس یقین کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جمنا آسان ہوگا، صبر پیدا ہوگا. تو یہ قیادت کے لیے بنیاد ہے. آگے بڑھتے ہیں. نمبر 5. اب 2 کی جوڑی ہے. پھر جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا، مقصدیت، صلاحیت اور صالحیت. تو یہاں اب 2 چیزیں ہیں، صلاحیت اور صالحیت. یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے، اور اس کو 2 لفظ میں اگر آپ بیان کریں تو ہوگا قوت اور امانت. قوت اور امانت. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک خاتون کا قول ذکر کیا، اور اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاتون نے کہا، ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اور ان کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے، کہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، بہترین شخص جس کو آپ اجرت پر رکھ سکتے ہیں، کوئی ذمہ داری سونپ سکتے ہیں، اس سے کام لے سکتے ہیں، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ القوی الامین. نمبر 1 کیا ہے؟ القوی. قوی کا مطلب کیا ہے؟ مراٹھی کا کوی نہیں، شاعر صاحب کا ذکر آیا یہاں. یہ قاف سے نقطے والا ہے، یہ ڈنڈی والا نہیں. القوی کا معنی اسٹرانگ، مضبوط، قوت والا. 2 الامین، امانت دار. ایک میں کیپبلٹی ہے، دوسرے میں کیریکٹر ہے. 2 سی ہیں یہاں پہ. ایک کیا ہے؟ صلاحیت، صاد، اور دوسرا صالحیت. یہ 2 چیزیں جس انسان میں ہو وہ کام کا آدمی ہے، اور ایسا آدمی لوگوں کی قیادت کا حق ادا کر سکتا ہے. اس کو ذمہ داری کچھ دی جا سکتی ہے. کسی کو بھی ذمہ داری سونپنے میں، رسپانسبلٹی دینے میں، اس میں 2 چیزیں ہونا چاہیے. ایک قوت، 2 قوت پہ میں آ رہا ہوں. ایک قوت اور دوسرے امانت. تو یہاں کہا کہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، بہترین شخص جس کو آپ کسی کام کے لیے اجرت پر لیں، ذمہ داری دینے کے لیے اس کو ہائر کریں، اس میں 2 چیزیں ہونی چاہیے. ایک قوت اور دوسرے امانت. قوت وہ صلاحیت ہے جس کام کے لیے اس کو لیا جا رہا ہے، اس میں وہ مضبوط ہونا چاہیے. پھر وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کو بوجھ اٹھانے کے لیے آپ ہائر کر رہے ہیں تو جسمانی اعتبار سے اس میں کیا ہونا چاہیے؟ قوت. اگر جسمانی طاقت نہ ہو تو بوجھ نہیں اٹھا پائے گا. اور اگر کسی کو آپ تعلیم کے میدان میں ذمہ دار بنانا چاہتے ہو تو پہلوان لگے گا یہاں پہ. ہاں، یہاں کون چاہیے؟ اس کی مضبوطی کس میدان میں ہونی چاہیے؟ علم میں مضبوط. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ مضبوطی اپنے اپنے میدان کے اعتبار سے ہوگی. کہ اگر وہ جسمانی اعتبار سے اس سے کام لینا ہے تو جسمانی اعتبار سے وہ مضبوط ہو، اس کی قوت جسمانی ہو. اور اگر علم کے میدان میں آپ نے اس سے کام لینا ہے تو علم کے میدان میں کیا اس میں مضبوطی ہو. اگر ٹیکنالوجی کا میدان ہے، آپ کسی کو ذمہ داری دے رہے ہیں، مسجد کی پوری وائرنگ کرنا ہے آپ کو، تو پہلوان لگے گا یہاں پہ یا مولوی صاحب لگیں گے یہاں پہ؟ ہاں، قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں. یہاں کون چاہیے؟ جس کو الیکٹرانکس کا اچھا علم ہو. تو یہاں پر قوت اپنے میدان کے اعتبار سے ہوگی کہ جس میدان میں آپ کسی کو ذمہ داری دے رہے ہیں، وہ ذمہ داری لے رہا ہے، اس میدان کی قوت اس کے پاس ہونا چاہیے. اور 2 اس میں امانت داری ہونا چاہیے. وہ اپنے کام میں خیانت نہ کرے، کام چور نہ ہو، دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے. اور
ایسا کام نہ کرے جو مقصود تک لے جانے والا نہ ہو. تو یہ کیا ہے؟ کیریکٹر اس میں ہونا چاہیے. تو ایک ہے کیپیبلٹی، اسکل اس کے پاس ہو اس میدان کی. آپ مناظرے کے لیے بھیج رہے ہیں اور قاری تجوید بہت اچھی اس کی ہے، چلے گا نہیں. تو اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ حاضر جواب ہو، دلائل اس کو یاد ہو، اور وہ مخالفین کے فتنے کو، ان کی صلاحیتوں کو، ان کے دلائل کو جاننے والا ہو. اس کی قوت اب اس میں ہے کہ حاضر ذہن ہونا، علم والا ہونا، مخالفین کی شبہات کو جاننا، ان کا ازالہ، اس کا جواب، اس کا رد جاننا، اپنے دلائل کو جاننا، اس پر اعتراض کو جاننا، اس اعتراض کا جواب جاننا. یہ اگر نہیں ہوگا تو آدمی مناظرہ ہار کے آئے گا. صرف جذبہ کافی نہیں ہے، صلاحیت بھی ضروری ہے. علاج کا جذبہ ہو لیکن علاج کی صلاحیت نہ ہو تو پیشنٹ مر جائے گا. جذبہ بہت اس کو بچانے کا، لیکن تیرنا آتا نہیں. جذبہ کافی ہے، صرف صلاحیت بھی ہونی چاہیے. تو ایک صلاحیت ہے اور دوسرے صالحیت. صلاحیت کا لفظ کیا ہے؟ قوت. اس کے لیے لفظ کیا آیا ہے؟ قوت. اس سے مراد صلاحیت ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ امانت. امانت سے مراد صالحیت ہونا چاہیے، اس کے امانت دار ہو. یہ دو چیزیں اگر آدمی میں ہیں تو وہ کوئی بھی ذمہ داری نبھا سکتا ہے. آپ دیکھیں پچھلے دور میں ایک نبی تھے، ان کو ذمہ داری اللہ نے دی تو انہوں نے قوم کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا. اللہ نے فرمایا جب انہوں نے ایک بادشاہ طالوت کو ان کے لیے، نبی نے کہا کہ تمہارے اوپر طالوت، سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر کیا اس کو، اب اس کا پس منظر ہم پورا نہیں دیکھیں گے. طالوت کو قوم پر حاکم بنایا گیا. نبی نے بتایا کہ تمہارا حاکم طالوت ہوگا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات انبیاء ہوتے ہیں لیکن کسی اور کو حاکم بنایا جاتا ہے. تو علم والا ہے لیکن جنگ کے لیے اس میدان کا صلاحیت والا آدمی اگر اویلیبل ہے اس کو ذمہ دار بنایا جائے. تو حاکم کس کو بنایا گیا لوگوں کے اوپر؟ طالوت کو. وجہ کیا بتائی گئی؟ لوگوں نے کہا اس کو کیوں بنایا ہمارے پر حاکم؟ نبی نے کہا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ طالوت کو تم پر حاکم بنانے کے لیے انتخاب اللہ کا ہے. سارے سوالات کا جواب یہ ہے. تو اللہ نے طے کیا تو ختم ہو گئی بات. تو اللہ نے اس کو چنا ہے تو اللہ کا انتخاب بس تم کو مان لینا ہے. لیکن وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور جسم کا وافر حصہ عطا کیا ہے. تو اس کے پاس کیا ہے؟ علم بھی ہے اور جسمانی قوت بھی اس کے پاس ہے. تو اس کو جنگ کی معلومات ہے اور جنگ کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے قوت بھی ہے، ہیبت بھی اس کے اندر ہے. تو جنگ کے میدان میں دونوں چیزیں چاہیے کہ وہ اسٹریٹجی بنا سکتا ہو اور اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہو. اس کو معلوم بھی ہو کیا کرنا ہے اور وہ کرنے کی امپلیمنٹیشن کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہو. تو یہ جو قوت ہے کبھی قوت جسمانی اعتبار سے ہوگی، کبھی قوت علمی اعتبار سے ہوگی. جس میدان کی قوت چاہیے اس میدان کے اعتبار سے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ آدمی کہاں فٹ ہوتا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ اپنی حکومت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ واسع ہے، سخاوت والا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. کس کو منصب دینا چاہیے اللہ جانتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے طالوت کا انتخاب کیا. کیوں؟ دو صلاحیتیں بنیادی طور پر تھیں: جنگی معاملات میں معلومات اور جنگ کے اعتبار سے جسمانی قوت. تو یہ قوت ہونا میدان کے اعتبار سے ہوتا ہے. یہاں قوت کیسی تھی؟ دونوں اعتبار سے، علمی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی. تو کسی بھی انسان میں قیادت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. جس میدان میں وہ لوگوں کا لیڈر ہے اس میدان کے اعتبار سے اس کے پاس قوت ہو اور اخلاقی اعتبار سے وہ امانت دار ہو. اگر امانت نہیں ہوگی
تو ایسا انسان صلاحیت کا غلط استعمال کر کے دھوکہ دے گا. جیسے مثال کے طور پر آپ مدرسہ ہے، مسجد ہے، یا کوئی بھی قوم کا معاملہ ہے، یا آپ کی کمپنی ہے، اس میں آپ نے اکاؤنٹنٹ رکھا. اب اس کے اندر دو چیزیں ہونا ضروری ہیں. کیا؟ نمبر ایک، اس کو اکاؤنٹس کی معلومات ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو کیا کرے گا وہ؟ ان انٹینشنل سلی مسٹیکس، اس میں غلطیاں کرے گا، حساب کتاب گڑبڑا جائے گا، کیونکہ وہ میتھس میں اچھا نہیں ہے، اس کو اکاؤنٹس نہیں آتے ہیں. تو آپ نے ایسی ذمہ داری ایسے آدمی کو دی جس کو آتا نہیں ہے، تو اس کے پاس قوت، اس میدان کی قوت اس کے پاس نہیں ہے. دوسرے یہ کہ اگر وہ امانت دار نہ ہو لیکن صلاحیت ہے اس کے پاس، کیلکولیشنز میں نمبر 1 ہے وہ، لیکن خیانت کرنے والا ہے، تو کیلکولیشن سے بھرپائی کرے گا خیانت کی. اور کیا کرے گا؟ ایسا اکاؤنٹ بنا کے آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ آپ اس کو غلطی پکڑ سکتے نہیں، لیکن اس نے کیا کیا ہوگا؟ اس میں خیانت کی ہوگی. تو اگر امانت نہ ہو تو صلاحیت بھی بھیانک بن جاتی ہے. کام پہ رکھنا ہے تو آپ کو یہ اصول ہیں، کوئی بھی آدمی آپ کو کام پہ رکھنا ہے اگر، دو چیزیں اس میں ہونی چاہیے، ایک تو صلاحیت، دوسرے صالحیت، ایک قوت اور دوسرے امان. کتنی بڑی چیز ہے. اب دیکھیے ایک آیت میں اللہ نے بتا دیا ہم کو کہ کوئی بھی آدمی کسی جاب پہ آپ کو رکھنا ہے تو آپ کو کتنی چیزیں دیکھنا، اس میں دو، اپنے میدان کا ماہر ہے کہ نہیں، دوسرا یہ کہ اس کا کیریکٹر صحیح ہے کہ نہیں. یہ دو چیزیں، قوت و امانت اس میں ہے تو آپ اس کو کام پہ رکھ سکتے ہیں. اس میں قوت ہے لیکن امانت نہیں ہے تو کیا ہونے والا ہے؟ شامت. اسکلڈ بہت ہے، وہ ڈاکٹر، بہت ڈاکٹری کا علم اس کو ہے، لیکن امانت دار نہیں ہے، تو آپ کو نقلی ٹیسٹ کروائے گا، وہ ملاوٹ والی دوا دے گا، زبردستی کا آپریشن کرے گا، کیونکہ امانت دار نہیں ہے، وہ دھوکہ دے رہا آپ کو. وہ اسکلڈ ہے اپنے میدان کا، لیکن کیا کرے گا وہ؟ اس کے پاس صلاحیت ہے طبی اعتبار سے، لیکن وہ صالح نہیں ہے، تو آپ کا کیا کرے گا؟ وہ استحصال کرے گا. اور اگر اس کے پاس امانت داری ہے، نیک انسان ہے، لیکن صلاحیت نہیں ہے، تو ایسا آدمی کیا کرے گا؟ غلطی کرے گا اور نقصان پہنچائے گا. تو کسی بھی میدان میں ذمہ دار بننے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اس میدان کی صلاحیت، اور دو کیریکٹر، صالحیت، اخلاق یا امانت. امانت کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اس کو سونپا گیا ہے اس کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اس میں کمی کرنے میں، کہ وہ ٹھیک ٹھاک اس کام کو پورا کرتا ہو. یہ نہ ہو کہ وہ کر سکتا ہے لیکن ادھورا کام کر رہا ہے، نہیں، وہ اپنی پوری صلاحیت لگا کے اس کام کو کرے گا. یہ امانت داری ہے، اس میں خیانت نہیں کرے گا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الولایۃ لہا رکنان، ولایت، منصب، پوسٹ، ذمہ داری، اس کے دو رکن ہیں، دو پلرز ہیں اس کے، القوت والامانہ. ایک ہے اس میں قوت اور دوسرے ہیں امانت. اور دوسری جگہ کہتے ہیں والقوت فی کل ولایت بحسبها، کہ ہر میدان میں قوت اس میدان کے مناسب ہوگی. کہ آپ اگر جنگ کی قوت دیکھ رہے ہیں تو جنگی اعتبار سے قوت ہونا چاہیے، اور اگر علمی میدان ہے تو علمی اعتبار سے قوت ہونا چاہیے، اور اگر ٹیکنیکل ہے تو ٹیکنیکل اعتبار سے ٹیکنالوجی کی قوت اس کے پاس ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس اعتبار سے لوگوں کا قائد بننے کے لیے قیادت کے اعتبار سے دو باتیں اس میں ہونی چاہیے. اس میدان میں لیڈرشپ کی کوالٹیز اس میں ہونا چاہیے، صلاحیت اس میں ہونا چاہیے، اور دوسرے وہ لوگوں کا اپنے مقصد کا خیر خواہ ہو، وہ خائن نہ ہو، لوگوں کو ایسے راستے پر نہ لے جائے جس میں اس کا فائدہ ہو، لوگوں کا نقصان ہو. آپ دیکھیے کتنے سیاسی لیڈر ہیں جو قوم یا ملک کا معاملہ ہوتا ہے وہ اپنا مفاد مقدم رکھتے ہیں
اور قوم کو اور ملک کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر صلاحیت تو ہے لوگوں کو کنونس کرنے کی، لیکن ان کے اندر امانت نہیں ہے. وہ قوم کا نقصان کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. کتنے جج ہوتے ہیں غلط فیصلے کرتے ہیں، کتنے ٹیچر ہوتے ہیں جو غلط تعلیم کے میدان میں ذمہ داری نہیں نبھاتے ہیں. کیوں؟ صلاحیت ہے لیکن ان کے پاس امانت داری نہیں ہوتی ہے. وہ بچوں کو مکتب ہے یا اسکول ہے، بچوں کو بولے کتاب کھول کے بیٹھ جاؤ، اور یہ اپنے موبائل چیک کر رہا ہے، واٹس ایپ چیک کر رہا ہے، انسٹاگرام چیک کر رہا ہے، کہ وہ وقت جو اس کا ہے تعلیم کا وقت ہے، لیکن اس میں خیانت کر رہا ہے. اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنا ذاتی کام کر رہا ہے اس میں. تو یہ صحیح ہے نہیں، یہ خیانت ہے. تو صلاحیت بھی ہونا چاہیے اور صالحیت بھی ہونا چاہیے. فساد کی جڑ یہ ہے. آپ دیکھیے آج کتنے لوگ ہیں ان کو کوئی کام سونپا جائے دل لگا کے اچھے سے اس کو کرتے ہیں. اچھا آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ساری صلاحیت لگائے، جو ذمہ داری اس نے لی اس کو پورا کرے، اس میں خیانت نہ کرے. تو صلاحیت کا ہونا، قوت کا ہونا اور صالحیت کا ہونا، امانت کا ہونا، یہ دونوں ضروری ہے. اگر یہ دو چیزیں انسان جمع کر لے قوم کا مستقبل کچھ اور ہوگا. آج ہمارا ایک بڑا طبقہ ہے جو ذمہ داری لیتا ہے لیکن اس میں خیانت کرتا ہے، ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے. آپ سوچئے اچھا کام اچھے سے کرنا. اچھا کام کرے گا، نماز کیسے تو بھی پڑھ لے گا، کوئی کام دے کیسے تو بھی کر لے گا. کام اچھا ہے لیکن کیا ہم اچھے کام کو اچھے سے کرتے؟ آدمی مسجد میں جھاڑو لگائیں اچھے سے لگائے، دل لگا کے صحیح ڈھنگ سے کام کرے، کوئی کونا چھوڑے نہیں آدمی. اس کو بولتے ہیں اچھا کام. وہ درس و تدریس کا کام کریں، یوں ہی نہیں اٹھ کے آ گیا اور کچھ بھی لوگوں کا ٹائم پاس کرا، حالات حاضرہ پہ بول دیا، ادھر ادھر کی باتیں فضول ضائع کر دیا وقت لوگوں کا. نہیں، وہ اچھی تیاری کرے. خطبہ دینے کے لیے آیا ہے وہ اس کے لیے دیکھے کہ اس کے لیے مناسب موقع کیا ہے، کون سا عنوان ہونا چاہیے، اور پھر دلائل جمع کرے اور کھڑے ہو کے اتنے وقت میں صحیح بات کرے. وہ اپنی ذمہ داری امانت داری کے ساتھ نبھائے. اس کے پاس اسکل بھی ہو، اس کے پاس امانت داری ہو، وہ اپنی ذمہ داری کا احساس اس کو، وہ لوگوں کا وقت ضائع نہ کرے. ایک آدمی اگر 100 لوگوں کا 1 گھنٹہ ضائع کرتا ہے اپنی تقریر میں، وہ امت کے 4 دن برباد کر رہا ہے. نہیں، 100 گھنٹے کتنے ہوتے؟ 4 گھنٹے ایکسٹرا اوپر، ہاں 24 گھنٹے کا ایک دن. 100 کے حساب سے 4 ڈیوائڈ کرو، کتنے ہوئے؟ 25. 25 میں سے 1 گھنٹہ اوپر آ گئے، 4 گھنٹے ایکسٹرا ہے. تو ایک آدمی اگر قوم میں خطبہ دے رہا ہے اور 1 گھنٹے کا خطبہ ہے اور 1 گھنٹہ اس نے ویسٹ کر دیا لوگوں کا، تو اس نے امت کے کتنے دن ضائع کیے؟ 24 گھنٹے کے حساب سے 100 گھنٹے جائز، اس نے وہی کہیں اور لگ جاتا فائدہ ہوتا. ایسا سوچنا چاہیے. تو جس میدان میں ہو، ٹیچر ہو، معلم ہو یا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، عمارت بنا رہا ہے لیکن ملاوٹ کر کے بنا رہا ہے اس کو، بتائیے وہ اسکلڈ ہے لیکن امانت دار نہیں ہے. امانت داری کا نہ ہونا صلاحیتوں کے باوجود بھی فساد کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ 2 چیزیں لیڈرشپ کے لیے ضروری ہیں کہ وہ صلاحیت مند بھی ہو اور صالح بھی ہو. آپ دیکھیے امانت داری کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی امانت دار تھے. نبوت سے پہلے بھی امانت دار تھے. آئیے دیکھتے ہیں. عبداللہ ابن صاحب کہتے ہیں، یہ صغار صحابہ میں سے کہتے وَإِنَّ قُرَيْشًا اختلفوا فی الحجر. جب قریش نے سیلاب کی وجہ سے دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی تو تعمیر کے بعد میں حجر اسود لگانے کا، نصب کرنے کا موقع آیا کہ دیواریں تو ہو گئی تعمیر، اب حجر اسود واپس سے نصب کرنا ہے. ان میں اختلاف ہو گیا کون کرے گا یہ کام، کون کرے گا یہ.
حین ارادوا ان یضعوه، جب اس کو اپنے مقام پر رکھنے کا وقت آیا تو اختلاف ہو گیا. حتی کاد ان یکون بینہم قتال بالسیوف، اختلاف اس نوبت کو پہنچ گیا کہ تلواریں نکل آئیں. کون سا قبیلہ، کون سا شخص، کس قبیلے کا آدمی حجر اسود نصب کرے گا، ہم کریں گے ہم کریں گے ہم کریں گے. اختلاف ہو گیا، یہ شرف ہم کو ملنا چاہیے. اختلاف ہو گیا یہاں تک کہ تلواریں نکل آئیں. فقال اجعلوا بینکم اول رجل يدخل من الباب، کسی نے کہا کہ ایک کام کرو کہ جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو جائے دروازے سے، اسی کو فیصلہ کرنے کے لیے طے کر دو. وہی جو فیصلہ کر دے، کون کرے گا، کون لگائے گا، نصب کرے گا، وہ فیصلہ کرے گا. ہم میں سے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، کیونکہ ہم سب کیا ہیں، فریق ہیں. تو ہم ایک باہر والا آدمی جو آئیں وہ فیصلہ کرے گا. جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ کون حجر اسود نصب کرے گا. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب سے پہلے کون داخل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جاہلیت کے دور کی بات ہے، اسلام سے پہلے کی بات ہے. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا هذا الامین، سب کی زبان سے کیا نکلا، یہ لو، یہ آ گئے، الامین آ گئے. یعنی یہ کون ہے، یہ امانت دار، یہ ڈیسیجن صحیح لیں گے، طرفداری نہیں کریں گے، جانبداری نہیں کریں گے. کیسے ہیں، یہ امانت دار انسان ہے. وَكَانُوا يُسَمُّونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْأَمِينَ، صحابی کہتے ہیں کہ جاہلیت میں مشرکین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے، الامین. کیریکٹر پوزیشن سے پہلے ہونا چاہیے. آپ کو نبوت دینے سے پہلے اللہ نے آپ کو کردار دیا کہ آپ اس معاشرے میں پہچانے جاتے تھے، یہ امانت دار ہے، یہ خیانت نہیں کرتے ہیں. فقالوا یا محمد قد رضینا بک، لوگوں نے کیا کہا، اے محمد ہم آپ سے راضی ہیں، اب آپ جو فیصلہ کرو ہم اس کو مانتے ہیں. یہ امانت داری ہے کہ امانت لوگوں کے لیے اطمینان کا ذریعہ بنتی ہے. کہ ایک انسان امانت دار ہو، لوگ جانتے ہیں کہ یہ جانبدار نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ خیانت نہیں کرے گا. تو ایسا اگر قائد ہو تو لوگوں کے دلوں میں اس کی بات سمجھ میں نہیں بھی آئے تو ماننے کا مزاج ہوتا ہے. اس کو یاد رکھیے جو میں بول رہا ہوں. ایک انسان جس کا کردار لوگوں میں معروف ہو، یہ خیانت نہیں کرے گا، یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ مفاد پرست نہیں ہے، یہ اصول پسند ہے. لوگوں میں اگر اس کی شخصیت معروف ہو، یہ مانتا ہو، تو چاہے اس کا فیصلہ، اس کی بات سمجھ میں نہ آئے، اس کے کردار کی روشنی میں لوگ اس کی گفتار کو قبول کریں گے. اس کی امانت داری کو دیکھتے ہوئے اس کی بات لوگ مانیں گے. تو ایک قائد وہ ہوتا ہے جس میں کیا ہوتی ہے، امانت داری. اس میں امانت داری ہونا چاہیے، وہ امین ہو، وہ خیانت کرنے والا نہ ہو. تو یہ جو روایت میں نے ذکر کی، یہ امام الحاکم نے اس کو اپنے المستدرک میں ذکر کیا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہونے لگے، جب امانتیں ضائع کر دی جائیں تو قیامت کا انتظار کر. جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کر. قال کیف اضاعتها یا رسول اللہ، کسی صحابی نے پوچھا، یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول امانت کا ضائع ہونا ہوگا کیسے؟ کیف اضاعتها یا رسول اللہ، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب اذا اسند الامر، جب ذمہ داریاں نااہل لوگوں کو سونپی جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذمہ داری ہمیشہ اہل انسان کو دی جانی چاہیے، کہ جو اس میدان کا، اس کام کا انجام دینے کے اعتبار سے لائق ہو. جس میدان کی ذمہ داری ہو
اس میدان کے اعتبار سے اس میں لیاقت ہو اور امانت ہو. اگر یہ دونوں چیزیں اس میں ہیں تب جا کر وہ اس کام کا اہل ہے. اگر نہیں تو کہا کہ قیامت کا انتظار. معلوم ہوا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ منصب پر اکثر وہ لوگ ہوں گے جو اہل نہیں ہوں گے. آپ سیاست کا میدان دیکھیے، یہ یا یہ کم کرپٹ اچھا. ہاں آج اصول کیا بن گیا ہے؟ اچھا اور برا میں چوائس نہیں ہے. چوائس کس کی ہے؟ یہ بڑا کرپٹ، یہ چھوٹا کرپٹ. تو چھوٹا کرپٹ، اچھا کرپٹ، خیر الشرین. ہاں بدقسمتی سے ہر میدان میں یہ ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں کہ ہونا ہی چاہیے کہ جو بھی مناصب ہیں وہ اہل لوگوں کے سپرد ہوں. تو یہاں پر کیا ہے؟ اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. تو جس میدان کی ذمہ داری ہے اس میدان کی اہلیت رکھنے والے کو ملنا چاہیے. تو قیادت کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ امانت داری اور صلاحیت. تو دو چیزیں ہم نے دیکھی، کیا ہیں وہ؟ صلاحیت اور صالحیت. نمبر 6، قیادت کے لیے ضروری ہے کہ قائد میں دو چیزیں جمع ہوں. جوڑی جوڑی آ رہا ہوں، اور دونوں کی جوڑی بھی ملی ہوئی ہے. ایک، اس کا بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ پر. یا بلیو ان یور سیلف، اپنی ذات پر ہو، آئی بلیو ان مائی سیلف. اس کا بھروسہ اللہ پر ہو اور اس کے اندر بہادری ہو. کیونکہ قیادت جو ہے اس میں ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس بھی ہوتے ہیں. حالات کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں، کبھی مصیبت کے حالات ہوتے ہیں، کبھی خوف و خطرے کے حالات ہوتے ہیں، اور قوم کو ایسے حالات میں لے کر نکلنا ہوتا ہے. ایسے وقت میں اگر وہ بہادر نہیں ہو تو ڈر کے کیا ہو جائے گا؟ ہمت ہار جائے گا. اور قائد کی پست ہمتی قوم کی پست ہمتی کا سبب بن جاتی ہے. قوم کا لیڈر ہی اگر گھبرا جائے، قوم گھبرا جاتی ہے. قوم اپنے سے بڑوں کو دیکھ کے چلتی ہے. قوم کا بڑا اگر ڈر جائے مشکل حالات میں، ہمت ہار جائیں، تو قوم بھی ہمت ہار جاتی ہے اور خوف و خطرے میں مبتلا ہو جاتی ہے. قوم کا قائد وہ ہے جو مشکل حالات میں بھی ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑا ہو. لیکن اس کی ہمت اور اس کا حوصلہ آتا کہاں سے ہے؟ اس کی ہمت اور اس کا حوصلہ آتا ہے اس کے اللہ سے تعلق سے. اللہ پر اس کا بھروسہ ہو، وہ اللہ کو جانتا ہو، وہ اللہ سے تعلق رکھنے والا ہو، اللہ کی ذات و صفات کی معرفت اس کو ہو، اس کا یقین پختہ ہو، اللہ پر توکل اتنا اس کا قوی ہو کہ برے سے برے حالات میں بھی وہ مایوس نہ ہو، گھبرائے نہیں، بلکہ وہ پختگی کے ساتھ میں ڈٹا رہے اپنے مقصد پر. کیونکہ مقصد جتنا اعلیٰ ہوتا ہے اس کے لیے مسائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور برے حالات بھی آتے ہیں. آئیے اس باب میں ایک واقعہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کننا بذات الرقاع. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹ رہے تھے یہاں تک کہ جب ہم ذات الرقاع ایک مقام ہے وہاں پہنچے. قال كنا اذا اتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ بات یہ تھی کہ سفر میں جب بھی ہم کو کوئی سایہ دار پیڑ ملتا، صحرا کی بات ہو رہی ہے، ریگستان کی بات ہو رہی ہے، کوئی سایہ دار پیڑ ملتا تو ہم اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے کہ ہمارے نبی اس کے نیچے آرام کریں گے. وہ لوگ دھوپ میں رہ لیں گے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ سایہ دار پیڑ اس کے نیچے آپ آرام کریں گے. صحابہ کتنا خیال رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہتے فجاء رجل من المشرکین. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیڑ کے نیچے لیٹ گئے آرام کے لیے، اور آپ نے اپنی تلوار اس کی شاخ میں لٹکا دی، تنے سے لٹکا دی.
کہتے فجاء رجل من المشرکین، مشرکین میں سے ایک شخص آیا، وسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بشجرہ، اس نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پیڑ سے لٹکی ہوئی ہے، فأخذ سیف نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخترطہ، چپکے آیا، صحابہ دور دور پھیلے ہوئے، جس کو جہاں جگہ ملی وہ آرام کر رہا ہے، خیموں میں جیسا بھی ہوتا ہے، دھوپ میں، اور سب آرام میں اپنے اپنے ہیں، غفلت کا ماحول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ چپکے آیا اور آپ کی تلوار پیڑ سے اس نے نکال کے لے لی اور تلوار میان میں سے باہر نکالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آپ بیدار ہو گئے۔ وقال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخافنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا ڈر لگ رہا، مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ قال لا، کون ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہہ رہے ڈر لگ رہا، آپ ڈر لگ رہا نا؟ ہاں میرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اتخافنی، مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ لا۔ دوسرا سوال، من یمنعک منی، مجھ سے کون بچائے گا تم کو؟ مجھ سے کون بچائے گا؟ قال اللہ یمنعنی منک، تجھ سے مجھے اللہ بچائے گا، میرے لوگ ہیں نا اتنے، تو بچ کے نہیں جائے گا۔ بولے اللہ پر اعتماد کا، اللہ بچائے گا مجھ کو تجھ سے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے فسقط السیف من یدہ، وہ جو تلوار اس کے ہاتھ میں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ تلوار کے لیے صرف ہاتھ نہیں، دل بھی ہونا چاہیے۔ اس کے ہاتھ مضبوط تھے لیکن دل کمزور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پر اعتماد اور بے خوفی کا اثر اس کے دل پہ ایسا ہوا کہ اس کا پاور ڈسکنیکٹ، ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ فَأَخَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی تلوار پھر خود اٹھائی جو اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ فَقَالَ مَن يَمْنَعُنِي مِنْكَ، اب تو بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ قَالَ كُنْ كَخَيْرِ آخِذٍ، اس نے کہا کہ میرے ساتھ معافی کا معاملہ کرو۔ کن کخیر آخرین کا مطلب غلبہ پا کر بہتر اخلاق پیش کرنے والا جو ہوتا ہے، آپ میرے ساتھ ویسا معاملہ کرو۔ کہ جو اونچے اخلاق والا آدمی جنگ میں جب غلبہ پا لیتا ہے، جا معاف کیا تجھ کو، تو آپ غالب ہو، اب آپ کے ہاتھ میں پوری طاقت ہے، میں مغلوب ہوں، تو آپ مجھ پر غالب آ گئے، آپ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ قال کن کخیر آخذ، قال اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، آپ نے کہا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہاں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پوزیشن میں بھی آپ کو اپنے مقصد کا احساس ہے کہ دشمن ہے مار ڈالو اس کو، نہیں، آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے کو آپ جہنم سے بچانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے دشمن کو بھی جہنم سے بچانا چاہ رہے ہیں، اور آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کا کام دعوت ہے، تو اس مشکل وقت میں بھی آپ کو اپنا گول یاد ہے، میں آیا کیوں ہوں دنیا میں، میری ذمہ داری کیا ہے، لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لانا، شرک سے توحید کی طرف لانا، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ آپ کہہ رہے ہیں اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں؟ قال لا، وہ بھی بڑا ضدی تھا، اس نے کیا بولا؟ نہیں دیتا میں گواہی، ولیکن اعاہدک علی الا اقاتلک، لیکن وہ عرب تھا اور وہ لوگ زبان کے بڑے پکے تھے، اس نے کہا لیکن میں اتنا عہد کرتا ہوں، زبان دیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں علی الا اقاتلک، میں آپ سے کبھی جنگ نہیں کروں گا، اور ولا اکون مع قوم یقاتلونک، اور میں کسی قوم کا ساتھ نہیں دوں گا جو آپ سے قتل کرے۔
قتال کرے، میں خود بھی آپ سے جنگ نہیں کروں گا اور آپ سے جنگ کرنے والوں کا ساتھ بھی نہیں دوں گا، اپنا جھگڑا نہیں رہے گا کبھی، میرے کو چھوڑ دو۔ اسلام نہیں لاتا میں، لیکن دشمنی بھی ختم، پیس۔ فخلّ سبیلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ فَأَتَى قَوْمَهُ، وہ واپس اپنی قوم میں جب آیا، فقال جِئْتُكُم مِّنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ، میں ساری انسانیت میں سب سے بہترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ امام احمد بن حبان وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کا امپیکٹ آپ کے اخلاق کا اس پر یہ ہوا کہ وہ کچھ وقت پہلے آپ کی جان کا دشمن تھا، لیکن آپ کے اخلاق کی وجہ سے وہ آپ کی دعوت کو، آپ کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے والوں میں سے بن گیا۔ جو آپ کی جان کا دشمن تھا وہ آپ کی تعریف کرنے والا بن گیا، آپ کی طرف سے آپ کی دعوت کو عام کرنے والا بن گیا۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے، آپ نے اس سے کہا اسلام قبول کرتے ہو، اس نے نہیں کہا تو بھی آپ نے چھوڑ دیا اس کو۔ تو جو نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، آپ دیکھیے آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا نہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے اسلام زبردستی نہیں کرتا ہے۔ ان کو معلوم تھا لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی ڈرا دھمکا کے اسلام میں لا نہیں سکتے ہیں، اس کو یہ اچھے سے معلوم تھا۔ اس لیے اتنا ہونے کے باوجود بھی اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے پوچھا اس کو، یہ نہیں کہا اسلام لا بولے، آپ نے اس کو پوچھا اتشہد، تو گواہی دے گا؟ تو آپ نے اس کو پوچھا، آپ نے دے نہیں بولے اس کو، اور اس نے جواب میں کیا کہا؟ نو، نہیں۔ اور آپ نے نہیں بولنے کے باوجود اس کو چھوڑ دیے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام زور زبردستی سے پھیلا، یہ واقعہ خود بتاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو چھوڑ دیا جس نے کہا کہ میں اسلام نہیں لاؤں گا، جبکہ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور وہ آدمی معمولی نہیں تھا، وہ آدمی اساسینیشن کے لیے آیا تھا، پولیٹیکل اساسینیشن۔ کس کا؟ سب سے بڑی شخصیت، مسلمانوں کے حاکم کا قتل کرنے کے لیے آیا، لیکن آپ نے اس کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا، اس کو جیل میں بھی نہیں ڈالا اس کو۔ یہ اسلام ہے۔ آپ کے اخلاق کا اثر اس پر یہ ہوا کہ وہ قوم میں جا کے آپ کی تعریف کرنے لگا، اور یہی وہ چیز تھی جو عرب میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنی۔ تلوار نہیں، آپ کا کردار۔ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے نہیں پھیلا، آپ کے کردار سے پھیلا۔ آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ جو انسان آپ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بھی آ جاتا، دشمنی کے مزاج کے ساتھ، نیگیٹو مینٹالٹی کے ساتھ، وہ پازیٹیو بن کے چلا جاتا تھا۔ اللہ یہ کہ بہت گھٹ آدمی ہو، ابو جہل جیسا یا ابو لہب جیسا، ایسے لوگ بھی تھے اس دور میں، لیکن وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، وہ کہاں سے آیا ایسا؟ وہ ایسے آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا تھا۔ تو اس واقعے میں یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ قوم کا قائد، اس کا توکل اللہ پر کیسا ہونا چاہیے؟ مضبوط۔ اور وہ کچا ہونا چاہیے؟ ڈرپوک نہیں، بہادر ہونا چاہیے۔ بہادری بہت ضروری ہے، کیونکہ مشکل حالات میں قوم کی قیادت کرنا اور ان کو مشکل حالات سے نکال کے لے جانا، اس کے سوا نہیں ہو سکتا ہے کہ قائد مضبوط مزاج کا، مضبوط اعصاب کا ہو، مضبوط دل والا ہو، ورنہ قوم بکھر جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کا کچھ حصہ نصیب فرمائیں اور اسلام پر جمع رہنے کی توفیق دیں۔ یہ ہماری پہلی مجلس تھی جو ختم ہوئی، اور دوسری مجلس میں انشاءاللہ اس سے آگے کی باتیں ہم دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔